لبیک یا حسین بلندر صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دعائے پروردگار تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے واسطے بلند تر صلوات۔ آج یوم تاسوع، 9 محرم، فیصلہ کن دن ہے آج کا، امت کی طرف سے بھی اور امت کے امام کی طرف سے بھی۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، لوٹا اپنے رب کی طرف، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس طرح اپنے رب کی پروردگار میں لوٹ کے آ کے تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خصوصی طور پر اس کلام کا مصداق امام حسین علیہ السلام، وہ اپنی منزل عبدیت کی اس مقام پر فائز ہے کہ جہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ آج یوم تاسوع، 9 محرم، اور آج کا دن جیسا کہ عرض کیا ہے فیصلہ کن دن ہے۔ آج کے احوال آپ کے سامنے انشاءاللہ گوش گزار کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد بارے دیگر صلوات۔ گزشتہ 2 دن موضوع تھوڑا حالات حاضرہ پہ رکھا، اس وجہ سے ایک گیپ آ گیا۔ میری خواہش یہی تھی کہ میں مومن کے دلوں کو منور کروں صرف ذکر کربلا سے، اور وہ چیز آپ کے سامنے پیش کروں جو تاریخ میں درج ہے، معتبر تاریخ میں درج ہے۔ ہم اپنے تئیں تو سنتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، ذاکرین سے سنتے ہیں، خطباء سے سنتے ہیں، لیکن ایک کمی جو رہ جاتی ہے وہ یہ کہ تفصیلاً کوئی ذکر نہیں سناتا۔ ہم خود بھی طلاب رہے ہیں، ابھی بھی طالب علم ہیں، اور عزاداران امام حسین میں سے ہمارا بھی شمار ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ ایک حسرت رہی ہے ہمیشہ، اور جب اللہ نے اب توفیق دی تو پھر یہی کرتے ہیں کہ خود مومنین تک تاریخ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عام دنوں میں اگر نہیں استفادہ ہو سکتا تو یہ جو دن ہے ان دنوں میں امام حسین کے جانثاروں اور عاشقوں تک امام حسین کے صحیح حالات پہنچائے جائیں۔ اور گزشتہ آپ کے سامنے 6-7 دن گفتگو رہی ہے، اس میں ابتدائی 10 سال کے کچھ حالات بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد کے جو حالات تھے مدینہ سے روانگی اور جو معاملات وہاں مدینہ میں پیش آئے وہ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اگر خدا نے توفیق دی اور دوبارہ ایسا
موقع پھر آیا تو انشاءاللہ پھر مدینہ سے مکہ کے درمیان کا جو وقت گزرا ہے وہ ان کا 3 دن کا 3 سے 4 دن تاریخ بتاتی ہے جو سفر میں رہا ہے، اس میں امام کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی ملاقات رہی ہے، جو لوگ امام سے ملے، امام نے ان سے کیا کہا اور جواب میں انہوں نے امام سے کیا کہا، وہ تاریخی کردار کون سے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج 9 محرم ہے اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 9 محرم وہ دن ہے جس دن کربلا میں حسین اور اصحاب حسین کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا۔ شام کی بھیجی ہوئی فوجوں نے چاروں طرف پڑاؤ ڈال دیا تھا، اور جو فوجوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 30 سے 40 ہزار کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ایک طرف 72 تن ہیں اور دوسری طرف 40,000 کا لشکر خونخوار، اور ایک طرف 3 دن کی پیاسی فوج۔ ابن زیاد اور عمر بن سعد یہ بہت خوش تھے فوجوں کی کثرت پر اور حسین کو نرقے میں گھیر کے، اور اپنی طرف سے انہوں نے امام حسین و اصحاب حسین کو کمزور بنا دیا تھا، اور انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب حسین کی مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا، اب نہ اہل عراق سے کوئی آئے گا نہ وہ اہل بصرہ سے آئے گا۔ تمام راستے بند کر دیے گئے تھے اور تمام راہیں مسدود کر دی گئی تھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرا ابی المستضعف الغریب، میرا باپ اس غریب الوطن پر قربان ہو جائے کہ جو بے حامی اور بے ناصر تھا۔ شمر ایک دفعہ پھر کربلا سے کوفہ ابن زیاد کی طرف گیا صورتحال سے آگاہ کرنے، اور ایک خط ابن سعد نے والی کوفہ و بصرہ، کیونکہ یہ دونوں خطوں کا کوفہ و بصرہ کا گورنر تھا اور ابھی کوفہ میں آ چکا تھا، اور اس کو عمر سعد نے خط لکھا تھا۔ آخری خط یہ لکھا تھا کہ جو آخری اس کی میٹنگ ہوئی رات کو امام حسین سے، اس میں صورتحال پہ تبادلہ خیال ہوا، اور امام نے جب اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کیوں یہاں آ گئے ہیں، آپ نے بغاوت کر دی حکومت کے خلاف، آپ نے کس مقصد سے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں نے دعوت دی ہے جو ابھی تمہارے ساتھ آ گئے ہیں، ان کی دعوت پر میں آیا ہوں، انہوں نے مجھے بلایا ہے اور میں آیا ہوں، اور اب جب یہ سارے بے وفا ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب میں جو تاریخ میں 2 باتیں لکھی ہیں، معلوم نہیں ہے کہ یہ تصدیق شدہ ہیں، بعید بھی ہو سکتی ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے بے وفائی کر دی تو یا تو میں واپس چلا جاؤں یا پھر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں نہ ان کے ساتھ میرا سروکار ہو نہ میرا ان کے ساتھ۔ لیکن روایت کوئی زیادہ وزندار نہیں لگتی کہ امام نے جب دربار ولید میں بات کی تھی تو اسی وقت فیصلہ فرما دیا تھا کہ میں اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مصالحت والا خط لکھا تھا ابن سعد نے ابن زیاد کو تھا کہ خون ریزی بچ جائے اور کوئی درمیانی راستہ نکلے۔ یہ سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول خدا کا بیٹا تھا، اور جب یہ پیدا ہوا کوفہ میں امام علی نے اس کو دیکھ کے سعد ابن وقاص کو کہا تھا کہ تیرا یہ بیٹا میرے بیٹے حسین کا قاتل ہو، اور یہ بات سعد ابن وقاص نے اپنے بیٹے سے کہی بھی تھی
کہ تجھ جیسے بدبخت بیٹے کو بیٹا میرے گھر کیوں پیدا ہو گئے. یہ خط جب وہاں پہنچا، شمر وہیں موجود تھا دربار کوفہ میں زیاد کے پاس، اور اس نے زیاد کو بھڑکایا اور معاملے کو ٹھنڈا ہونے کی بجائے معاملے کو اور تپش دی، اور اس کے نتیجے میں زیاد نے ایک خط شمر کو دیا، اور اس کا موضوع اس طرح تھا کہ اگر ابن سعد کمزوری دکھاتا ہے اور حسین سے بیعت نہیں لے سکتا یا حسین کو قتل نہیں کرتا تو تم ابن سعد، دو روایتیں ہیں، ابن سعد سے کمانڈ لے لو اور خود فوج کی گورنری فوج کی کمانڈ سنبھال لو. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ ابن سعد خصو پیش کر رہا ہے تو ابن سعد کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دینا اور خود فوج کی کمانڈ سنبھال لینا. یہ خط لے کے شمر وارد کربلا ہوتا ہے آج کا دن 9 محرم، اور دوپہر سے پہلے، ظہر سے پہلے آ جاتا ہے. اس کی فوج کا ایک دستہ 4000 کا لشکر جو اس کی کمانڈ میں، دوسری بڑی کمانڈ فورس، دوسری بڑی جو دستہ آیا تھا عمر سعد کے بعد 4000 کا دستہ سعد لے کے آیا تھا عمر سعد، اور اس کے بعد 4000 کا دستہ شمر لے کر آیا تھا، اور اس سے پہلے 1000 کا دستہ ہور لے کے موجود تھا، اور اس کے بعد پھر ترتیب بڑھتی گئی. جب یہ شمر کے پہنچا ابن سعد کے پاس تو دیکھتے ہی ابن سعد نے اس کو کہا لا اہلا بکا ولا سہلا یا ابرس. یہ شمر ابرس کا وارث تھا، اس کے چہرے پہ سفید سفید داغ تھے، چت کبرا. تو سعد نے اس سے کہا کہ اے سفید داغ والے، تو کسی استقبالیہ جملے کا مستحق نہیں ہے، یعنی تیرا کوئی استقبال نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے. اللہ تیرے گھر کو آبادیوں سے دور کرے، تیرا گھر اللہ ویران کرے، اور اللہ تیری قبر کو بے نشان کرے. جو تو لے کے آیا ہے اللہ اسے کبھی قرار دے. اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے ابن زیاد کو لکھا تھا تو نے اسے قبول کرنے سے روک دیا، اور تو نے اس کام کو بگاڑ دیا ہے جس کے متعلق امید تھی کہ وہ کام بن جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، واللہ لا یستسلم الحسین، اللہ کی قسم حسین کبھی تسلیم نہیں ہوگا، حسین کبھی بیعت نہیں کرے گا، کبھی سر تسلیم خام نہیں کریں گے، یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ حسین کے اندرون میں ان کے باپ علی ابن ابی طالب کا نفس اور قلب ہے. بسم اللہ بسم اللہ. پھر پسر سعد نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد مزید اس کو لعنت ملامت کی، اور شمر نے کہا کہ عمر سعد سے کہا کہ اے عمر سعد اب بتاؤ کہ تم امیر کوفہ کے فرمان کے بارے میں کیا کہتے ہو، یا تو اس کے حکم پر عمل کرو، جنگ کرو حسین کے ساتھ، یا پھر سب چھوڑ دو اور فوج کی سرداری میرے حوالے کر دو. اور عمر صاحب نے کہا کہ لا ولا کرامت لک، اللہ تجھے کوئی عزت نصیب نہ کرے. یہ سرداری اتنی بری چیز ہے کہ صحابی رسول خدا کا بیٹا بے بس ہو گیا ہے اپنے نفس کے ہاتھوں. کہتا ہے کہ میں فوج کی سرداری ہرگز تجھے نہیں دوں گا، تو اپنے جو پیادہ سوار ہیں ان کی سرداری کر. اور تاریخ میں کہ جس دن شمر آیا ساتھ امان نامہ بھی لے کے آیا، اس لیے کہ یہ قبیلہ جناب ام البنین سے تعلق رکھتا تھا. اور دو روایت میں تاریخ طبری میں اور
اہل سنت کی معتبر جو تاریخ، کیونکہ یہ جو تاریخ نکلنے والے ہوتے ہیں یہ مؤرخ ہوتے ہیں، یہ شیعہ سنی نہیں ہوتے، یہ تاریخ لکھتے ہیں عزیزان۔ اس لیے جو بھی مؤرخ ہے وہ اپنا مسلک تاریخ میں نہیں ڈالتا، ہو جاتا ہے وہ تھوڑا بہت شاید، لیکن مورخ ہوتا ہے، وہ تاریخ بیان کرتا ہے۔ دو طرح کے امان نامے تاریخ میں ملتے ہیں، جبکہ ہمیں اس سے معلوم ہے کہ شمر کا امان نامہ ہے، جبکہ ایک اور امان نامہ جناب ام البنین کے پھوپھی زاد لگتے تھے، شاید خاندان میں آتے تھے، عبید اللہ ابن ابی محلل۔ اس نے کوفہ سے درخواست کی کہ جب یہ بھی زیاد کے ساتھ دربار میں بیٹھا تھا تو اس نے بھی جناب ام البنین کے بیٹوں کو یہ درخواست کی اور وہاں سے ایک امان نامہ حاصل کیا اور اپنے غلام کرمان نامی شخص کے ہاتھوں روانہ کی، اور ایک امان نامہ شمر لے کے آیا۔ یہ ام البنین ان کا اصلی نام ام البنین نہیں ہے، شاید آپ کو معلوم ہو، ان کا نسب میں لکھ کے لایا ہوں۔ ام البنین کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بن حزام بن خالد بن جعفر بن ربیعہ بن الوحید بن عامر بن قاب بن کلاب۔ آخر میں جنابی کلاب پہ جا کے پشت ملتی ہے۔ شمر امان نامہ لے کے آیا اور جو ابی محلل کا امان نامہ تھا، سمیہ کا یہ غلام تھا جو لے کے آیا، تو تردید کی ہے جب جناب عباس اور ان کو بلایا گیا کہ آپ کا یہ امان نامہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سمیہ کے غلام کی امان قبول نہیں کرتے۔ اور جب شمر، یہی ابن کثیر دمشقی آگے چل کر لکھتے ہیں کہ 9 محرم 61 ہجری بروز جمعرات دن ڈھل رہا تھا اور مقابلے کے لیے فوج اشقیا قافلہ حسینی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آج کا دن، اصل میں آج کے دن حتماً ان کا ارادہ تھا جنگ کا، دن ڈھل رہا تھا، شمر مغرب ظہر سے پہلے پہنچا اور فیصلہ ہو گیا، ابن سعد سے بات فائنل ہو گئی کہ اگر تو نہیں کام کرتا تو میں یہ کام کرنے والا ہوں، اس لیے کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہے۔ اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے لشکر تیار کیا اور خیام حسینی کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ خیام حسینی کے سامنے آگے شمر بن ذوالجوشن نے آواز دی کہ ہماری بہن کے لڑکے کہاں ہیں، میری بہن کے لڑکے کہاں ہیں؟ اس پر جناب علی بن ابی طالب کے لڑکے، یہ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کو دمشقی کی، جناب عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، یہ 4 بھائی تھے جناب عباس کے۔ جناب عباس کے 3 بھائی جعفر، عبداللہ اور عثمان، اس کے پاس گئے، روایت میں ہے کہ انکار کیا اور امام حسین نے کہا کہ یہ رشتے میں جیسا بھی ہے فاسق ہے، تمہارا ماموں لگتا ہے، آپ جائیں اس کی بات سنیں۔ شمر نے کہا کہ قرابت داری کی وجہ سے میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں۔ تو جناب عباس نے کہا کہ اگر تو نے فرزند رسول کے لیے بھی امان نامہ لایا ہے، اگر فرزند رسول کو بھی امان ہے تو پھر بہتر ہے، ورنہ ہم کو تیری امان اور تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تجھ پر بھی لعنت کرے اور تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرے، اگرچہ تم ہمارے ماموں ہو لیکن ہمیں تیری امان قبول نہیں ہے۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب لہوف میں تحریر فرماتے ہیں کہ اب یہ مستند ترین جملے کہ جب فوجیں خیام حسینی کے سامنے آ گئی تو سب سے آگے شمر بن ذوالجوشن
آگے تھا اور آگے بڑھا اور پکار رہا کہ میری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ امام حسین نے جناب عباس کو فرمایا کہ اس کو جواب دو، اگرچہ یہ فاسق ہے، نافرمان ہے، مگر یہ بھی تمہارا ماموں ہے۔ اور ان سب بھائیوں نے شمر سے کہا کہ اے شمر، تمہیں ہم سے کیا کام ہے؟ شمر نے کہا میرے بھانجوں، میں تم سب کے لیے امان نامہ لایا ہوں، تم سب کو امان ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اور تم اپنی جان کو حسین کی وجہ سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ جناب عباس نے فوراً پکار کے ایک بڑا تاریخی جملہ فوراً پکار کا تبت یداک، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے شمر، تیرے ہاتھ قطع ہو جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، خدا تیرے ہاتھوں کو قطع کر دے، لعنت ہے تیری امان پر، اے دشمن خدا، تو ہمیں امان دے رہا ہے اور ہمارے سید اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سید و سردار حسین فرزند زہرا کو تنہا چھوڑ دیں اور ایک فاسق اور بد نسل کی اطاعت قبول کر دیں۔ کبھی بھی نہیں ہوگا عزیزان، اور یہ وہ تاریخی جملہ ہے کہ جس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے۔ جناب عباس کے اس جملے نے واضح کیا مطلب شمر کا تعلق اسی قبیلے سے جس سے ام البنین کا ہے، اور وہ ام البنین کی وجہ سے ان کو اپنے بھانجے کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ اور امام حسین نے بھی فرمایا کہ تمہارے ماموں میں سے۔ جناب عباس کا یہ جملہ دیکھیں اور اس میں غور کریں کہ یہ حقیقی ماموں نہیں ہے، دور دراز کا ماموں ہے، اور امان پیش کرتا ہے۔ تو جناب ابو الفضل عباس فرماتے ہیں کہ تبت یدا کا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ اسی آیت مبارکہ کی طرف اشارہ جس میں رسول اللہ کے سگے چچا، رسول اللہ کا سگا چچا ابو لہب، جس کے لیے ارشاد ہوا تھا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب باطل پرستی کی بنیاد پر قرآن نے خونی رشتے والے سگے چچا کی رشتہ داری کاٹ دی، تو پھر شمر دور دراز کے ماموں کا کیا کام ہے؟ کسی کا لحاظ نہیں شریعت میں۔ اور جناب عباس نے تاریخی جملہ فرمایا، صلوات پڑھیں محمد والے۔ جب اپنی طبیعت بوجھل محسوس کیا کریں خود ہی صلوات پڑھ لیا سن۔ مقتل مکرم میں عبدالرزاق مکرم اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 409 میں فرماتے ہیں کہ جب جناب ابو الفضل عباس شمر سے یہ کلام کر کے واپس خیمے کی طرف پلٹے، تو جناب زہیر ابن کین نے جناب مولا عباس سے کہا کہ میں نے آپ ایک بات سنی ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جناب عباس نے کہا کہ بتاؤ کون سی بات ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ جناب زہیر نے کہا کہ جناب عباس کو واقعہ بتایا کہ جب جناب علی علیہ السلام نے جناب عقیل سے مشورہ کیا تھا اور ایک ایسی خاتون کا انتخاب چاہتے تھے کہ جو بہادر قبیلے سے ہو اور جس سے ایک بہادر بیٹا، امام کی تمنا و آرزو تھی کہ ایک بہادر بیٹا میری آرزو ہے ایسے، تو یہ فرما رہے تھے کہ وہ واقعہ بتایا اور شادی کی وجہ جب بیان کی کہ معلوم ہے کہ آپ کے بابا علی نے ام البنین کا انتخاب کیوں کیا، ایک بہادر بیٹی کی آرزو کیوں تھی؟ مولا عباس نے کہا بتائیں، تو جناب زہیر کہتے ہیں کہ آپ کے بابا علی نے آپ کی تمنا اسی دن کے لیے کی تھی، اسی دن کے لیے کی تھی۔ تو اے عباس، اپنے بھائی کی مدد اور بہنوں کی نصرت میں کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ جناب زہیر نصیحت کر رہے ہیں، تو جناب عباس نے کہا اے زہیر، تو مجھے ترغیب دے رہا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے؟
مجھے بتا رہا سمجھا رہا ہے اللہ کی قسم میں وہ کچھ دکھاؤں گا جو تو نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، میں وہ کچھ کروں گا۔ یہ ترغیب تھی آپ کو 9 محرم کے صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں۔ مقتل نگاروں کا بیان ہے کہ 9 محرم بعد از نماز عصر ابن سعد نے اپنی فوج کو خطاب کیا اور کہا یا خیل اللہ ارکبی و بشرا، اے لشکر خدا سوار ہو جاؤ اپنی سواریوں پر کہ تمہیں بشارت ہے، کامیابی کی بشارت ہے۔ اور جب فوجیں خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگیں تو اس وقت امام حسین اپنے خیمے کے سامنے تلوار پر ٹیک لگائے ہوئے اپنے سر کو زانوں پر رکھے ہوئے ہلکی سی نیند میں تھے۔ جب فوجوں کے آنے کی آواز قریب آ گئی تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا گھبرائی ہوئی امام حسین کی خدمت میں اور کہا ہے بھیا کیا آپ کو یہ شور و غل سنائی نہیں دے رہا جو بالکل قریب آتا جا رہا ہے؟ امام حسین نے اپنا سر اٹھایا اور کہا اے میری بہن، میں نے ابھی رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، میرے نانا نے فرمایا کہ اے حسین تو جلدی ہمارے پاس آ رہا ہے۔ بس یہ جملہ سن کر سیدہ برداشت نہیں کر سکی اور اتنی بے قرار ہوئی کہ اپنا چہرہ پیٹ لیا اور فریاد کرنے لگی۔ جب فریاد حد سے بڑھی تو امام حسین نے فرمایا کہ بہن صبر کرو، چپ ہو جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، دلاسا دیا۔ اس دوران جناب عباس امام حسین کی خدمت میں آئے، اسی دوران کی جو گفتگو ہو رہی تھی جناب زینب کے ساتھ، اسی اثنا میں جناب عباس تشریف لائے اور امام حسین کے پاس عرض کی کہ بھیا لشکر اشقیاء خیمہ گاہ تک پہنچ گیا۔ امام حسین نے فرمایا میرے بھائی عباس سوار ہو کے ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور یہ بھی پوچھو کہ یہاں کس وجہ سے آئے ہو، کیوں آئے ہو۔ روایت میں ہے کہ جناب عباس نے 20 سواروں کو اپنے ساتھ تیار کیا اور جن میں حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن کین بھی ساتھ تھے۔ دشمن کی فوج کے سامنے آ گئی۔ جناب عباس نے پوچھا اے فوج اشقیاء تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے امیر کا حکم ہے کہ تمہیں بتلا دیا جائے کہ یا تو ہماری بات مان لو، سب بیعت یزید کر لو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جناب عباس نے کہا کہ اے لشکر دشمن خدا زیادہ جلدی مت کرو، میں ابا عبداللہ تک تمہاری بات پہنچاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ جناب عباس تنہا امام حسین کی طرف آئے اور یہ 20 سوار وہیں فوج اشقیاء کے سامنے کھڑے ہوئے اور آ کے امام حسین کو صورتحال سے آگاہ کیا کہ یہ ڈیمانڈ ہے فوج کے سالار کی، اور یہ 20 جوان جناب حبیب بن مظاہر اور زہیر بن کین کی قیادت میں کھڑے ہیں، اور حبیب بن مظاہر نے جناب زہیر سے کہا کہ اگر تم چاہو تو تم ان لوگوں سے بات کرو، یا تم کہو تو پھر میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جناب زہیر نے کہا کہ حبیب تم ان لوگوں سے بات کا آغاز کرو۔ تو جناب حبیب بن مظاہر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بدترین لوگ ہیں جو کل اس کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوں گے کہ انہوں نے نبی کی ذریت اور عطرت کو قتل کیا ہوگا۔ مخاطب کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں، اور اس علاقہ کے ان لوگوں کو قتل کیا ہوگا جو سب سے زیادہ زاہد اور عابد ترین افراد ہیں۔ جواب میں عزرہ بن قیس بدبخت کہتا ہے کہ اے حبیب جتنی چاہے اپنے منہ سے اپنی تعریف کر لے، یعنی تو خود اپنی تعریف کر رہا ہے۔ جناب زہیر ابن کین نے جب سنا تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاک اور پاکیزہ نفوس قرار دیا ہے،
اور اے عذرا اللہ کا خوف کر، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ ان پاکیزہ نفوس کے قتل کے جرم میں گمراہوں کا مددگار مت بن۔ جواب میں اس نے زہیر بن کین سے کہا کہ اے زہیر، ہمارے خیال میں تو تو کبھی اہل بیت کا شیعہ تھا ہی نہیں، تو عثمانی تھا، یا تجھے کیا ہو گیا؟ تو عثمانی تھا، اہل بیت کا تو شیعہ نہیں تھا، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو جناب زبیر نے جواب دیا کہ کیا میرا ان کے ساتھ ہونا یا کھڑا ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ میں ان کا شیعہ نہیں ہوں؟ میں عثمانی تھا، اب حسین کا شیعہ ہوں، اور خدا اس بات کا گواہ ہے کہ نہ میں نے، مخاطب کرتے ہیں کوفی سامنے کھڑے اور کہہ رہے ہیں کہ خدا اس بات کا گواہ ہے کہ نہ میں نے امام حسین کو خط لکھے ہیں، نہ میں نے ان کے پاس کوئی قاصد بھیجا ہے، اور نہ میں نے ان سے کوئی مدد کا وعدہ کیا تھا، بس سفر کرتے ہوئے اثناء راہ میں ان سے ملاقات ہو گئی، اور جب میں نے امام حسین کو دیکھا تو میں نے یاد کیا کہ رسول اللہ کی نگاہ میں امام حسین کا کیا مرتبہ اور مقام تھا، یہ بات مجھے یاد آ گئی، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ دشمن ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو پھر میں نے یہ طے کیا ہے کہ امام حسین کے گروہ میں شامل ہو کر امام حسین کی مدد کروں اور اپنی جان کو امام حسین کی جان مبارک پر فدا کر دوں، جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خدا اور اس کے رسول کے حق کو ضائع کر چکے۔ عزیزاں، امام حسین جب جناب ابو الفضل عباس نے امام حسین کو صورتحال سے آگاہ کیا کہ فوج اشقیاء کیا چاہ رہی ہے، تو امام حسین نے اپنے بھیا عباس سے فرمایا کہ بھیا ارجع الیہم، ان کی طرف جاؤ، ان لوگوں کے پاس واپس جاؤ، اور اگر ممکن ہو تو ان سے جنگ میں کل تک کے لیے تاخیر کرو، ان سے ایک رات کی مہلت لے لو تاکہ اس رات میں نمازیں ادا کروں، قرآن کی تلاوت کروں، ہم لوگ نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اللہ سے دعا مانگیں اور استغفار کریں۔ میرے بھیا، اللہ جانتا ہے کہ حسین کو اس کی نماز سے بہت پیار ہے، حسین کو اللہ کی کتاب کی تلاوت سے بہت پیار ہے، دعا اور استغفار اور مناجات سے بہت پیار ہے۔ حسین اپنے اللہ کو بہت محبوب رکھتا ہے اسی سے۔ عمر سعد نے جب جناب عباس نے آ کے یہ بات لشکر سعد سے کی تو عمر سعد نے مشورہ کیا سرداروں سے، دیگر کمانڈروں سے، تو شمر نے کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ ابن زیاد بہت غصے والا ہے اور اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں سزا دے گا۔ تو ابن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو مہلت نہیں دیتے، کوئی مہلت نہیں ہے، اور شمر نے بلند آواز سے کہا کہ اے حسینی قافلہ، اب تم لوگوں کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ یہ بتا رہا تھا جناب عباس کو آواز دے کے کہ جب میں نے تمہیں امان دی تم نے قبول نہیں کی، اب کوئی امان نہیں ہے۔ اس پر لشکر میں جوش و خروش آ گیا۔ عمرو بن حجاج اور ابو سفیان کندی، روایت میں دو نام ہیں، ان لوگوں نے چیخ کر کہا کہ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اے عمر سعد، اے شمر، کیسی عجیب اور بے شرمی اور بدعہدی کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تم کیسے مسلمان ہو؟ اگر اس لشکر کی جگہ چین یا روم کی لشکر یا افراد ہوتے اور تم سے یا ہم سے مہلت طلب کرتے تو ہم ضرور ان کو مہلت دیتے۔ یہ عرب کا رواج ہے، اور یہ تو تمہارے رسول کے اہل بیت ہیں، عطرت رسول ہے، اور تم سے مہلت مانگ رہے ہو تو مہلت نہیں دے رہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اللہ شرم کرو۔ پھر عمر سعد نے ایک قاصد کو امام حسین کے خیام کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو کل تک کے لیے مہلت دیتے ہیں، اگر آپ لوگ تسلیم ہو گئے، مان گئے، تو ہم آپ سب کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے، اور اگر آپ لوگوں نے انکار کر دیا تو آپ لوگوں کے سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے۔
اذن صلوات اللہ۔ میری کوشش ہے کہ میں آج کے دن کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنے کی بھرپور کوشش ہے۔ ابی مخنف مقتل ابی مخنف میں مورخ ہے، دو راویوں کے واسطے سے امام زین العابدین سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب پسر سعد عمر بن سعد واپس گیا اپنا لشکر لے کے، تو اس وقت شام ہو رہی تھی، عصر ختم ہو گئی، شام ہو رہی تھی، شام کا وقت تھا۔ امام حسین نے اپنے اہل خاندان، اپنے تمام ساتھیوں کو طلب کیا۔ امام زین العابدین فرماتے کہ میں مریض تھا، اس وقت مرض تھا، مجھے مریض تھا، لیکن اپنے بابا کا کلام سننے کے لیے خیمے کے قریب ہو گیا۔ امام حسین نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا و درود السلام رسول اللہ کے بعد فرمایا کہ میں خوشحالی اور سختی میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں۔ بار اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمارے خاندان کو نبوت سے سرفراز کیا اور ہمیں علم قرآن سے نوازا، دین کے فہم سے مالا مال کیا، اور ہمیں سماعتوں، بصارتوں اور قلوب کا حامل دل قرار دیا۔ اگر دعائے عرفہ امام حسین اگر آپ کو خدا توفیق دے، آپ ترجمہ پڑھیں کہ امام حسین بندگی کی کس بلندی پہ ہیں اپنے پروردگار، ایک ایک چیز کا شکر ادا کرتے ہیں اس دعا میں۔ عزیزان، تو نے ہاتھ دیے اور ہاتھوں کا شکر، تو نے انگلیاں بنائی اور انگلیوں کا شکر، تو نے جوڑ بنائے اور جوڑوں پہ شکر، اور یہ شکر ادا کیا کہ پروردگارہ تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے جاہلیت کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اس زمانے میں پیدا کیا جب تیرے رسول کا دین موجود تھا، تیرا رسول موجود تھا۔ ایک ایک بات پہ شکر ادا کرتے ہیں، دعائے عرفہ پڑھیں۔ اور ایسا ہی مزاج تھا امام حسین کا، اپنے رب کے شکر گزار بندے، اپنے رب کے عاشق حسین۔ بس پروردگارہ تو مجھے اپنے شکر گزاروں میں قرار دے۔ اور پھر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجھے ان اصحاب سے بہتر اور باوفا اصحاب معلوم نہیں، اور نہ مجھے اپنے خاندان سے زیادہ نیک اور صلہ رحم کرنے والا کوئی خاندان معلوم نہیں۔ اللہ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ان دشمنوں سے میری حتماً جنگ ہوگی، اور تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ سب کو اختیار ہے کہ سب چلے جاؤ۔ میں نے تم سب کو آزاد کیا، میری تم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک شخص کا ہاتھ تھامے، میرے خاندان کے ایک شخص کا ہاتھ تھامے، اور یہاں سے چلے جائیں، اور شہروں میں دیہاتوں میں جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے پھیل جاؤ، اس لیے کہ یہ شخص میری جان کے دشمن ہے، جب مجھے پا لیں گے تو تمہاری فکر نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے جناب ابو الفضل العباس، اور اس کے بعد امام حسین کے دیگر بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، انہوں نے جناب عباس کی پیروی کی اور جملہ کہا لن نفعل ذلك نبکا بعد لا آران اللہ ذلك ابدا۔ مولا ہم ایسا کس طرح کریں، کیوں کریں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھلائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اس کے بعد مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہو عرض کیے ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے؟ مولا کیا بتائیں گے، منہ کیا دکھائیں گے اللہ کو؟ خدا کی قسم میں اپنا نیزہ ان یزیدیوں کے سینوں میں پیوست کروں گا، اور جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں ان سے جنگ کروں گا، اور اگر جنگ کرنے کے لیے میرے پاس اسلحہ نہ رہا تو میں پتھروں سے ان پر سنگباری کروں گا، لیکن میرے مولا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ سعید بن عبداللہ حنفی صحابی امام
کہتے ہیں مولا خدا کی قسم ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ اللہ جان لے کہ ہم نے رسول اللہ کی غیر موجودگی میں رسول اللہ کی عطرت، عزت اور حرمت کی حفاظت کی۔ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ کے بعد ہم نے اس کی ذریت کی حفاظت کی، اور خدا گواہ ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں قتل کیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، اور پھر میں جلا دیا جاؤں گا، اور پھر مجھے زندہ کر کے مجھے جلا کے میری راہ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اور اگر 70 بار بھی ایسا کیا جائے مولا تب بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک محمد و آل محمد صلوات۔ اس کے بعد جناب زہیر بن کین اٹھے، کھڑے ہوئے اور کہا مولا اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اگر 1000 بار ایسا ہو اور اس سے میری جان دینے سے آپ کی جان بچ جائے مولا تو میں آپ کی جان آپ پہ فدا کر دوں گا۔ یہ زہیر جو کل تک کسی اور مسلک پہ تھا آج حسین کا شیعہ ہے اور ہر معاملے میں آگے ہیں۔ فوج کے ایک حصے کے کمانڈر ہیں، دفاع حسین میں سب سے آگے ہیں، امارگی حسین میں سب سے آگے ہیں۔ اس کے بعد جب اصحاب کی یہ کیفیت دیکھی امام حسین نے سب کو دعائے خیر کی، سب کے حوصلے بلند کیے اور اپنے خیمے کی طرف واپس آ گئے۔ امام زین العابدین سے ایک روایت ہے کہ امام حسین نے سب کو رؤیت جنت دی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ شب عاشور جب میرے بابا نے اپنے اصحاب کو چلے جانے کا کہا اور جب سب اصحاب نے جانے سے انکار کر دیا تو امام حسین نے فرمایا عزیزاں، یہاں یہ ایک نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شاید تاریخ کی برگردانی آپ نے کی ہو، آپ کو معلوم ہوگا ایسا نہیں ہے کہ حسین کو کوئی چھوڑ کے نہیں گیا تھا شب عاشور۔ امام حسین کے ساتھ جب لشکر آیا تھا تو بہت بڑا تھا۔ عرب روایتوں کے مطابق ان لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ حسین، بہت سارے لوگ امام حسین کے ساتھ چل پڑے تھے، شاید یہ تاریخ میں پڑھا ہوگا، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ حسین جس طرف جا رہے ہیں وہاں حسین حکومت قائم کریں گے، کیونکہ کوفہ والوں نے بلایا ہے، کوفہ مکمل آمادہ ہے، جناب مسلم بن عقیل کا خط آ چکا ہے، بیعت ہو چکی ہے، امام حسین نے وہاں حکومت قائم کرنی ہے۔ تو بہت سارے حامی آئے ساتھ، اس لیے کہ جب وہاں جائیں گے اگر جنگ ہو گئی تو مال غنیمت اکٹھا کریں گے، دنیا حاصل کریں گے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کوئی نہیں آیا، وہ خالص کوئی نہیں آیا، حامی تھے، کافی تھے ساتھ۔ اور یہ روایت جناب سکینہ سے ہے شب عاشور کی عزیزاں، یہ اسی وقت کی۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ چاند کی تھوڑی تھوڑی روشنی شروع ہو گئی تھی اور میں، جناب سکینہ کی روایت ہے کہ میں دیکھ رہی تھی یا میں سن رہی تھی کہ جب جناب میرے بابا نے اپنے اصحاب سے چراغ بند کر کے یہ حجت پوری کی تو جناب سکینہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ 10-10 20-20 کر کے لوگ اٹھنا شروع ہو گئے اور آخر میں 70 سے زیادہ اور 80 سے کم لوگ بچ گئے۔ یہ وہی 72 افراد ہیں، یہ وہ خالص ہیں، باقی جو دنیا دار تھے وہ چلے گئے۔ یہ روایت میں ہے، تاریخ میں مستند روایت میں موجود ہے۔ 72 ہی نہیں آئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اسی شب عاشور، کیونکہ جو روایت آپ اگر مقتل پڑھیں، آپ تاریخ پڑھیں تو جو شہدائے کربلا ہیں وہ 72 سے زیادہ ہیں۔ کئی روایت 103 بیان کرتی ہے، کوئی 110 بیان کرتی ہے، اس طرح جو امام حسین کے اصحاب
باوفا جو شہید ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی سے متاثر ہو کے 30 افراد رات کو چپکے سے لشکر یزید سے امام حسین کے ساتھ ملے تھے، یعنی حامل جن کو خدا نے توفیق دی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب سب نے انکار کر دیا جانے سے تو امام حسین نے فرمایا کہ کل تم سب قتل کر دیے جاؤ گے اور تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ تو سب نے جواب میں کہا الحمدللہ الذی شرفنا بقتلک معک، الحمدللہ، اس اللہ کا شکر ہے اے مولا حسین، اللہ کا شکر ہے، ہم شکر اللہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی ہمراہی میں ہمیں شہادت نصیب ہو۔ اس اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی شرفنا، جو شرف ملے گا ہمیں کہ آپ کے ساتھ قتل ہو جائے۔ امام نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم وانظروا، پھر یہ بات ہے اے صحابہ باوفا، اپنے سروں کو اٹھاؤ اور دیکھو، ارفعوا رؤوسکم وانظروا، ذرا نظر کرو، سب اپنے سروں کو اٹھاؤ۔ اصحاب باوفا نے جب سروں کو اٹھایا تو یکدم کیا دیکھتے ہیں، جنت میں اپنے مقام اور منازل دیکھتے، اور امام حسین ساتھ ساتھ فرما جاتے ہیں اے زہیر تیرا یہ مقام ہے، اے حبیب یہ تیرا مقام ہے، اے ہلال یہ تیرا مقام ہے، اے فلاں یہ تیرا مقام ہے۔ سب کو اپنے اپنے مقامات جنت دکھائے۔ اسی اسنا میں جو آپ سے کل پرسوں مسائل میں پڑھا تھا، امام زین العابدین روایت کرتے ہیں کہ جب یہ بات چل رہی تھی، جناب قاسم خیمہ کے ساتھ کھڑے تھے روایت میں، یا بیٹھے تھے، دو روایتیں، تو کہا کہ انا فی من یقتل، کیا میں بھی ان قتل ہونے والے میں شامل ہوں میرے چچا جان؟ تو امام حسین نے دل سوزی کے ساتھ پوچھا یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بیٹے تو موت کو کیسا پاتا ہے، کیا سمجھتا ہے موت کو؟ جناب قاسم نے کہا احل من العسل، چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے، چچا جان موت بہت شیریں ہے میرے لیے۔ امام حسین نے فرمایا واللہ جو لوگ میرے ساتھ شہادت پائیں گے میرے بھتیجے، تم بھی ان میں ابتلا کے بعد شہادت پاؤ گے اور تیرا لاشا پامال ہو جائے گا، اور میرا بیٹا اصغر بھی شہید کر دیا جائے گا۔ مولا قاسم پوچھتے ہیں مولا چچا جان اصغر تو شیرخوار ہے، کیا یزیدی فوج خیموں پہ حملہ کر دے گی؟ امام نے کہا نا، جب تک میں زندہ ہوں خیموں پہ حملہ نہیں کرے گی۔ پھر ساری صورتحال بتائی، کہا کہ میں اصغر کو پانی پلانے لے کے جاؤں گا۔ یہ جملہ جب اہل حرم خواتین نے سنا تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، گریہ و زاری کا کوہرام برپا ہو گیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اسی شب عاشور اس مرحلے کے بعد میں ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا اور میری پھوپھی جناب زینب میری تیمارداری کر رہی تھی۔ اتنے میں میرے بابا حسین اٹھے اور اپنے خیمے سے باہر تشریف لے گئے، اور جناب ابو ذر غفاری کا ایک غلام جو بعد میں امام حسین کے پاس آ گئے تھے، جون، یہ اپنی تلوار کو اس پتھر سے، اس آلے سے اس کی دھار تیز کر رہے تھے اور اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ تلوار کی دھار پہ مارتے جیسے آواز نکلتی ہے، وہ آواز نکل رہی تھی، اور اس سل سے، اس سکے سے اپنی تلوار کو غلام ابو ذر تیز کر رہے تھے۔ جناب امام حسین اس کے پاس بیٹھے اور ایک عجب کیفیت تھی اور ایک عجب شعر پڑھا۔ یہ شعر جناب زینب کے دل پہ خنجر بن کے لگا۔ شعر یہ پڑھا، یا دہر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والاصیل من طالبی و صاحبی قبیل من طالبی و صاحبی قتیل والدہر لا یغنع بالبدیل انما الامر الى الجلیل وکل حی سالک سبیل۔
کہ فرماتے ہیں اے زمانے تیرے اوپر وائے ہو، برباد ہو جا اے زمانے، تو بہت برا دوست ہے، تیری وجہ سے پتہ نہیں صبح و شام کتنے دوست اور طلبگار قتل ہو جاتے ہیں، اور زمانہ بدلے کو قبول نہیں کرتا، اور ہر امر اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر زندہ کو اسی راستے پر چلنا ہے جس پر حسین چل رہا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے بابا نے 3 بار یہ شعروں کا تکرار کیا۔ امام کہتے ہیں جب میرے بابا نے ان شعروں کا تکرار کیا تو میں مطلب سمجھ گیا، مجھے پتہ چل گیا، اور میرے اوپر گریہ طاری ہو گیا، لیکن میں نے ضبط کیا، میں جان گیا کہ مصیبت نازل ہو چکی ہے، مصیبت نازل ہو چکی ہے۔ لیکن جب میری پھوپھی زینب نے اشعار سنے تو برداشت نہیں کر سکتا، میرے بابا کے پاس آئی، فرمایا بھیا کاش مجھے موت آ جاتی، یہ شعر سننے سے پہلے کاش مجھے موت آ جاتی، آج مجھے لگتا ہے کہ میری ماں زہرا، میرا بابا علی، میرا بھائی حسن آج اس دنیا سے چلے گئے، جب تک میرے بھیا حسین آپ تھے تب تک میں سمجھتی تھی کہ میں یتیم نہیں ہوں، میرے بابا علی زندہ ہیں، میری ماں زہرا زندہ ہے، میرا بھائی حسن زندہ ہے، لیکن آپ کے یہ شعر سن کے میں سمجھ رہی ہوں کہ آج میں یتیم ہونے والی ہوں۔ اے گزرے ہوئے کے جانشین، اے باقی رہنے والوں کی پناہ گاہ، اے میرے بھیا کیا آپ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہو؟ آپ کی اس بات سے میرا دل زخمی ہو رہا ہے، اور میرے لیے یہ مصیبت بہت سخت ہے۔ پھر جب جناب زینب نے اپنے غم و اندوہ کا اس طرح سے اظہار کیا، اس طرح گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئی۔ مولا زین العابدین فرماتے کہ میرے بابا نے ان کو ہوش میں لایا اور نصیحت کی کہ میری بہن اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کی بخشی ہوئی طاقت کے ذریعے صبر کرو، اور یہ جان لو کہ تمام اہل زمین ایک دن مر جائیں گے، اور اہل آسمان بھی میری بہن باقی نہیں رہیں گے، اور ہر شے یقیناً ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ عز و جل کے کہ جس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ اے میری بہن، میرے نانا مجھ سے بہتر تھے، میری ماں مجھ سے بہتر تھی، میرے بابا میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، اور میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ کی پیروی لازم ہے، میں ان کی پیروی کر رہا ہوں۔ میری پیاری بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میری اس قسم پر سختی سے عمل کرنا کہ میری شہادت کے بعد اپنا گریبان چاک مت کرنا، اور اپنا چہرہ زخمی مت کرنا، اور صبر سے کام لینا کہ میرے بعد اس قافلے کی سالار تو ہے، میرے بعد تم نے اس کو سنبھالنا۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ عاشور کی شب جب میں اپنے بھائی حسن حسین جب عاشور کی شب میں نے اپنے بھائی حسین اور ان کے ساتھیوں کا حال معلوم کرنے کے لیے خیمے سے باہر رخ کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بھیا حسین ایک الگ خیمے میں بیٹھے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیا ایسی رات میں میرے بھائی حسین کو تنہا چھوڑنا چاہیے؟ یہ بات میں دل میں لے کے پڑھ لی کہ کیسے اصحاب ہیں، کیسے جانسار ہیں۔ کہتی میں پشت خیمہ پر جا کر دیکھا کہ میرا بھیا عباس اپنے بھائیوں کی اولاد کو، اپنے بھتیجوں کو، سب کو لے کے اکٹھے ہیں، اور یہ سب ان کے گرد حلقہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں بنی ہاشم، اور عباس اپنے زانوں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ جس طرح شیر اپنے شکار پر حملہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، جناب عباس اس صورت میں بیٹھے ہیں، اور جناب عباس نے خطبہ دیا
بی بی کہتی ہے کہ میں نے ایسا خطبہ حسین کے علاوہ کسی سے نہیں سنا۔ سرائے حمد الہی اور درود و سلام رسول پر کرنے کے بعد جناب عباس فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائیوں، میرے بھائی کی اولادوں، میرے بھتیجوں، میرے امزادوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مولا آپ کے حکم پر عمل ہو، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس پر جناب عباس نے فرمایا کہ یہ لوگ، یعنی جو ہمارے اصحاب ہیں، اصحاب حسین ہیں، یہ غریب الوطن ہیں۔ اے ہاشمیوں، یہ اصحاب حسین غریب الوطن ہیں، حسین کے ساتھ فدا ہونے آئے ہیں، اور جان لو کہ بھاری بوجھ صرف مالک اٹھاتا ہے، لہذا جب صبح ہوگی تو سب سے پہلے تم لوگوں نے جنگ کے لیے جانا ہے، تم لوگوں نے جنگ کے لیے جانا ہے۔ اس لیے کیوں ہمیں اصحاب سے پہلے موت سے آگے، اصحاب سے پہلے موت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تاکہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ بنی ہاشم نے اصحاب کو آگے کر دیا اور ان لوگوں کے ذریعے وقفے وقفے سے اپنی موت کو ٹالتے رہے۔ یہ سن کر تمام بنی ہاشم کھڑے ہوئے، انہوں نے جناب عباس کے سامنے اپنی تلواریں نکالی اور کہا اے مولا عباس، جو آپ کا ارادہ ہے وہی ہمارا ارادہ ہے، ہم بالکل دریغ نہیں کریں گے۔ بی بی سیدہ فضیلہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کے میں خیمے کی پشت کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ اصحاب حسین بھی بنی ہاشم کی طرح حبیب ابن مظاہر کے گرد بیٹھے ہیں، چاروں گرد ہلکا ڈال کے بیٹھے، اور حبیب ان سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے دوستو، اللہ تم پر اپنی نعمت نازل فرمائے، مجھے یہ بتلاؤ کہ تم اس جگہ پر کیوں بیٹھے ہو، کیوں آئے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم فاطمہ کے غریب الوطن بیٹے کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ پھر حبیب نے پوچھا پھر صبح تمہارا کیا ارادہ ہے میرے دوستو، صبح کیا ارادہ ہے؟ پھر انہوں نے جواب دیا اے حبیب، جو تمہارا ارادہ ہے وہی ہمارا ارادہ ہے، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو ہمارا سردار ہے۔ حبیب نے کہا پھر اے میرے دوستو، یاد رکھنا جب صبح ہوگی تو سب سے پہلے تم نے جنگ کے لیے آگے بڑھنا ہے، بنی ہاشم سے پہلے میدان میں تم نے جانا ہے، اور جب تک رگے جان باقی ہے، جب تک شجاعت باقی ہے، کسی ہاشمی کو خون میں غلطان نہیں ہونے دینا ہے، ہم سب سے آگے جائیں گے، تاکہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ انصاریوں نے اپنے آگاؤں کو آگے کر دیا اور خود اپنی جان نثار نہیں کی۔ تمام انصاریوں نے، تمام صحابہ حسین نے، تمام اصحاب باوفا نے حبیب ابن مظاہر کے سامنے اپنی تلواروں کو فضاؤں میں لہرا دیا اور کہا کہ اے حبیب، جو تو کہے گا وہی کریں گے۔ بی بی فرماتی ہے کہ جب میں نے ان لوگوں کے جوش اور جذبے کو دیکھا میں خوش ہو گئی، خوش ہو گئی، میرا درد سے، غم سے میرا گلا گلوگیر تھا کہ میں گریے کے قریب تھی اور میں روتے ہوئی پلٹی تو میرا سامنا اپنے بھیا حسین سے ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا اور ان کے سامنے مسکرانے لگی، مسکرانے لگی۔ امام حسین نے کہا میری بہن زینب جب سے مدینے سے میرے ساتھ چلی اور میں نے تمہیں مسکراتے تو نہیں دیکھا، پھر آج کیا سبب ہے، اب کیوں مسکرا رہی ہو؟ میں نے کہا بھیا حسین، جو بنی ہاشم اور انصار کی گفتگو سنی میں نے سنا دی۔ تو بھیا حسین نے کہا میری بہن، یہ وہ با وفا لوگ ہیں جو عالم زر سے میرے صحابی ہیں، ابھی یہ خلقت کے مادے میں تھے جب خدا نے آدم کے سامنے عالم زر میں مخلوق کو پیش کیا، یہ ذروں کی صورت میں تھے، یہ تب سے میرے صحابی ہیں۔ اے میری بہن، میرے جد رسول اللہ نے مجھ سے الہی وعدہ کیا تھا
تو چاہتی ہے میری بہن، کیا تم چاہتی ہو کہ میں تم کو ان کی ثبات قدم دکھاؤں؟ ان کی ثبات قدمی دیکھنی ہے میری بہن زینب؟ جب بی بی زینب کو کہا تو بھیا بی بی کو کہا کہ میری بہن تم خیمے کے پیچھے چلی جاؤ، اور میرے بھیا حسین نے آواز دی، کہاں ہیں میرے بھائی، میرے بنو ام کہاں ہیں؟ بنی ہاشم کھڑے ہو گئے اور سب سے پہلے عباس نے لبیک کہتے ہوئے آگے پوچھا، مولا کیا حکم ہے؟ مولا نے کہا میں تم سے تجدید عہد لینا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں؟ زہیر ابن کین کہاں ہیں؟ ہلال ابن نافع کہاں ہیں؟ میرے سب ساتھی، میرے سب اصحاب کہاں ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں کہ وہ سب چلے اور آگے سب سے آگے حبیب ابن مظاہر نے کہا لبیک یا ابا عبداللہ، لبیک یا ابا عبداللہ، ہم حاضر ہیں اے مولا ابا عبداللہ یا حسین۔ سب اپنی تلواریں لے کر آگے، تو امام نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس بات کو جان لو کہ یہ لشکر صرف یہ کئی بار اس رات کئی بار تجدید عہد ہوئی عزیزوں۔ ایک دفعہ پھر زینب کے سامنے تجدید عہد ہو رہی ہے اور مولا فرما رہے ہیں کہ یہ لشکر صرف مجھے اور اس کو قتل کرے گا جو میرے ساتھ ہے، لہذا جو شخص واپس جانا چاہتا ہے اب بھی وقت ہے، اس رات کے اندھیرے میں واپس جا سکتا ہے۔ جواب میں جو آپ نے سنا گزارش کی تھی، جو بتایا وہ جناب بنی ہاشم نے جب اپنے اظہارات کا جواب دیا انصاروں نے کہ مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، لیکن آپ کا ساتھ اے ابا عبداللہ نہیں چھوڑیں گے، جناب امام حسین نے سب کو دعائے خیر دی اور جناب عباس و جناب زہیر ابن کین حبیب ابن مظاہر کو خیموں کی ترتیب بتائی کہ خیمے اکھاڑ کے درست کر کے اس ترتیب سے لگائے جائیں تاکہ جب کل دشمن سے مقابلہ ہو تو خیموں کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے۔ خندق کھودی گئی، ساتھیوں کو حکم دیا کہ خندق کھود کے اس رات بہت سارے کام ہوئے، ان کے گرد لکڑیاں ڈال دی گئیں کہ اگر کل ضرورت پڑی تو اگر دفاع کے لیے تو خیموں کو بچایا جائے، خندق میں آگ لگا کے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ حسین اور اصحاب حسین کی رات اس شان میں گزری کہ مناجات کرتے جاتے تھے، نمازیں ادا کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور راوی کہتا ہے کہ حسین کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کے مکھیوں کے چھتے سے بلبلاہٹ کی آواز آتی، تلاوت قرآن کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، اور حسین پہ اپنی جان تیار کرنے کے لیے بالکل آمادہ تھے، عشق حسین میں جلنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ روز عاشور یعنی کل کے دن جب حسین اپنی ساری فوج کو اللہ کی راہ میں قربان کر چکے، اب کوئی سرمایہ نہیں بچا حسین، اب عباس بھی نہیں ہے، اب علی اکبر بھی نہیں ہے، اب حبیب ابن مظاہر بھی نہیں ہے، اب زہیر ابن کین بھی نہیں ہے، اب کوئی مددگار نہیں ہے، اب کوئی ناصر نہیں ہے۔ جب سب کو راہ خدا میں فدا کر چکے، اب کوئی سرمایہ حسین باقی نہیں بچا، خیمے کی طرف آئے اور آ کے جناب رباب سے پوچھتی ہیں، رباب میرا علی اصغر کیسا ہے؟ میرا علی اصغر کیسا ہے؟ بی بی کہتی ہے، مولا پہلے تو زبان لبوں پہ لاتا تھا، ہونٹوں پہ ہلاتا تھا، لیکن اب گلا ایسا خشک ہے کہ زبان بھی نہیں نکال سکتے۔ مولا نے کہا، رباب
میرے اصغر کو مجھے دو، میرے حوالے کرو۔ کہا مولا کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کہا میں اصغر کی پیاس بجھانے لے کے جا رہا ہوں، میں اصغر کو پانی پلا کے لاتا ہوں اے ربا۔ پھر یہ نہیں پوچھا کہ مولا کہاں سے پانی لائیں گے، کیسے پانی لائیں گے۔ علی اصغر کو جناب رباب نے امام حسین کے ہاتھوں میں دی اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہی ہے کہ اے اصغر اب اللہ کے حوالے۔ جناب اصغر کو لے کے امام حسین اس شقی القلب فوج کے سامنے آتے اور فرماتے ہیں کہ اے بدبخت، اے دشمن خدا فوج، تمہاری دشمنی حسین کے ساتھ ہے، لیکن اس شیرخوار بچے کا کیا قصور ہے؟ اس 3 دن کے پیاسے بچے کا کیا قصور ہے؟ تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، اس بچے کے ساتھ نہیں ہے۔ ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی اس بچے کو پلا دو۔ حسین کا یہ کلام فوج اشقیاء میں ہلچل مچا گیا۔ یہ ہاتھوں پہ ننھا سا اصغر عمر سعد کی فوج میں ہلچل مچا گیا۔ قریب تھا کہ بغاوت ہو جاتی فوج میں۔ فوراً عمر سعد نے پکارا، اے ہرملہ تو کہاں ہے؟ جلدی سے سامنے آ، جلدی سے سامنے آ۔ ہرملہ تیر انداز کہتا ہے کیا ہوا عمر سعد؟ کیا حسین کی مدد کے لیے کوئی تازہ فوج آ گئی ہے جس پہ حملہ کرنا ہے، یا حسین پہ تیروں سے بارش کرنی ہے؟ کہتا ہے ہرملہ نہ کوئی لشکر حسین کی مدد کے لیے آیا ہے، نہ حسین پہ حملہ کرنا ہے۔ حسین کے ہاتھوں پہ ایک سفیدی دیکھ رہا ہے، سفیدی دیکھ رہا ہے، یہ علی اصغر ہے۔ علی اصغر کی آواز خاموش کر دی۔ اس نے کہا ظالم یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہا کہ اگر تو نے ابھی علی اصغر کا کام انجام نہ دیا تو ابھی فوج میں بغاوت ہو جائے گی، ابھی فوج ساتھ چھوڑ جائے گی۔ یہ علی اصغر میری فوج میں بغاوت کر دے گا۔ اے ہرملہ جلدی سے تیر چلا۔ راوی کہتا ہے کہ ہرملہ نے تیر اٹھایا، نشانہ لیا، نشانہ لے کے پھر نشانہ چھوڑ دیا اور تیر اور کمان کو زمین پہ رکھ دی۔ سعد کہتا ہے کہ اے ہرملہ تجھ جیسا بہادر تیر انداز اور اس کے ہاتھ کیوں لرز گئے؟ کہتا ہے کہ جب میں نشانہ لیتا ہوں حسین کی پس پشت خیمے پہ ایک برقع پوش بیوی کھڑی، خیمے کے ستون میں کھڑی ہے، گویا زبان حال سے یہ کہتی ہے کہ اے ہرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میرا بچہ پانی لینے گیا، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ ہرملہ عمر سعد کہتا ہے ہرملہ جلدی کر، اس سے پہلے کہ فوج میں بغاوت ہو نشانہ لے۔ ہرملہ نے نشانہ لیا اور تیر جناب علی اصغر کے گلے کو پار کر گیا۔ روایت میں راوی کہتا ہے کہ علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں ایسے تڑپے جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ امام حسین نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر جناب اصغر کو خیمے کی طرف لے کے نہیں آئی، وہیں ایک چھوٹی سی ننھی سی قبر کھودی اور جناب علی اصغر کو قبر کے حوالے کر کے کہتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب خالی ہاتھوں سے خیموں کی طرف آتے جناب رباب نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا علی اصغر کہاں ہے، بس خیمے سے باہر آ کے دھوپ پہ بیٹھ گئی۔ مولا پوچھتے کہ رباب دھوپ پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کہتی ہے مولا جب تک زندہ رہوں گی اب اصغر کے بغیر کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار محمد والے محمد کی عزت کا واسطہ اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
تمام حاضرین محفل کی جو جائز حاجت ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بیمار ہیں قبلہ صاحب ان کے ماموں بیمار ہیں پروردگار تمام بیماروں کو بیمار کربلا کی صحت کی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے عطا فرما. پروردگار آل محمد کی عزت کا واسطہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما. پروردگارہ تمام عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما. ان عزاداریوں کی حفاظت فرما. مجالس کی حفاظت فرما. ہمیں خصوصی ذکر امام حسین سننے کی توفیق عطا فرما. راہ امام حسین پہ شہید ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے. پروردگارہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کا انصار و اعوان شمار فرما. پروردگارہ تمام مراجع وزرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما. رب معظم کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. نظام ولی فقی کی حفاظت فرما. پروردگارہ تمام مستضعفان جہان کی مدد و نصرت فرما. فلسطین کو آزادی نصیب فرما. بیت المقدس کو آل یہود والے سعود سے نجات عطا فرما. فلسطین کو آزادی نصیب فرما. کشمیر کو آزادی نصیب فرما. تمام مدافعان حرم کی حفاظت فرما. حزب اللہ، انصار اللہ، حماس، اسد الشعبی کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں راہ امام حسین میں شہید ہونے کی توفیق عطا فرما. معرفت امام حسین فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں امام زمانہ کے سپاہی و نثار میں شمار فرما اور امام زمانہ کے مشن کو آگے چلانے والا شیعہ قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین